باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے سویرا چینل پر 7واں کلمہ بیان کرنے کا موقع عطا کیا ہے۔ 7واں کلمہ ہمیں مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت میں ملتا ہے۔ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ سات کا عدد کاملیت کا نشان ہے۔ دراصل یہ بات بڑی خوشائن ہے کہ 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے۔ یہ عدد اس بات اور حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے نجات کے کام کو پورا کیا۔ اگر تکوین کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ خدا نے 6 دن کام کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ خدا نے سارا کام 6 دن میں مکمل کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ ایسے ہی جو کام باپ نے اپنے بیٹے کے سپرد کیا اس نے اس کو پورا کیا اور اپنے مبارک منہ سے یہ کلمہ ہماری زندگیوں میں عطا کیا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ باپ بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور جو کام باپ نے اپنے بیٹے کے سپرد کیا اس نے مقررہ وقت کے ساتھ اسے پورا کیا، کیونکہ باپ ہمیشہ اپنے بیٹے کو پیار کرتا ہے اور بیٹا بھی اپنے باپ سے پیار کرتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کا وفادار ہے اور اس نے دکھوں تکلیفوں کو سہ کر اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنی باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ خداوند یسوع مسیح جان کنی کی حالت میں جب گتسمنی باغ میں دعا کرتا ہے تو اپنے باپ سے کہتا ہے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ ٹل جائے، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ 7 صلیبی کلمات نبیوں کی پیشن گوئیوں کی تکمیل ہیں کہ جو پیشن گوئیاں کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے مشن کے متعلق کی گئی تھی، خداوند یسوع مسیح نے انہیں پورا کیا۔ 7 کا عدد کلام مقدس میں ہمیں بہت دفعہ ملتا ہے۔ مکاشفہ کتاب میں 7 شمعدان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھائی کے متعلق بتایا کہ اپنے بھائی کو کتنی دفعہ معاف کیا جائے، تو کہا 7 دفعہ بلکہ 7 کے 70 بار تک۔ کلام مقدس میں 7 کا عدد ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم بھی اس کام کو جو خداوند ہمیں دیتا ہے مقررہ وقت کے ساتھ پورا کریں۔ 7 صلیبی کلمات جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے مبارک منہ سے صلیب پر ادا کیے، انہوں نے باپ سے ہی ان صلیبی کلمات کا آغاز کیا اور باپ پر ہی صلیبی کلمات کا اختتام کیا۔ اگر ہم پہلے کلمے کو دیکھیں، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، جو کام خدا نے اپنے بیٹے کو دیا اس نے اسے پورا کیا، اور اشعیا کے کتاب میں اس کلمے کو قلم بند کیا گیا ہے
کہ اس نے ہمارے گناہوں کی، ہماری خطاؤں کی شفاعت کی۔ اگر ہم دوسرے کلمے کا ذکر دیکھیں جو خداوند یسوع مسیح ایک ڈاکو سے کلمے کا ذکر کرتا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یہ کلمہ نجات کا کلمہ ہے، اور خداوند کا فرشتہ اس کے متعلق ہمارے رہنمائی کرتا ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا جس کا نام یسوع رکھا گیا۔ تو یسوع کا مطلب ہے نجات دہندہ۔ تو نجات کا سارا کام ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے دکھوں تکلیفوں میں سے گزر کر پورا کیا۔ اسی طرح سے تیسرا کلمہ، اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا اور دیکھ تیری ماں، یہ کلمہ اس پیشن گوئی کی تکمیل کرتا ہے جو شمع کرتا ہے کہ دیکھ تیرے دل سے تلوار گزر جائے گی اور بہت زیادہ دلوں کے بید کھل جائیں گے۔ مقدسہ مریم دکھوں تکلیفوں کو اپنے بیٹے میں سہتی ہے اور اپنے بیٹے سے اپنی مادرانہ محبت کو بانٹتی ہے۔ سو اگر دیکھا جائے تو مقدسہ مریم ہی خاتون غمناک ہے جس نے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ دکھ سہے۔ چوتھا کلمہ جو کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے، اے خداوند، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ سو اس کا ذکر زبور میں ہمیں ملتا ہے کہ خداوند کا بندہ زبور نویس اس بات کی پیشن گوئی کرتا ہے کہ ایک وقت تھا مقررہ جس میں خداوند یسوع مسیح نے اس کلمے کو بیان کیا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ سو پانچواں کلمہ، میں پیاسا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نہایت دکھ اور کرب کی حالت میں پیاس کو محسوس کرتا ہے۔ اس کا ذکر بھی ہمیں 22 زبور میں ملتا ہے کہ انہوں نے میری خوراک میں اندرائن ملایا اور میں پیاسا تھا اور مجھے سرکہ پلایا۔ چھٹا کلمہ تمام ہوا۔ اس کا ذکر ہمیں زبور 31 میں ملتا ہے کہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو باتیں مجھے سونپی گئی تھی میں نے ان کو پورا کیا، جو کام مجھے دیا گیا میں نے اسے پورا کیا۔ ساتواں کلمہ، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ کلمہ بھی ہمیں زبور نویس کی معرفت ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ساتواں کلمہ صلیب پر خطابیہ الفاظ میں کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے جان دے دی۔ میرے عزیزو، موت کے بعد ہم کبھی بھی خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ خدا ہمیں موقع دیتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اپنی غلطیوں گناہوں سے توبہ کریں اور خداوند اپنے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں۔ خداوند ہمیں موقع دیتا ہے تاکہ ہم اپنی غلطیوں خطاؤں پر پشیمان ہوں، اور روزوں کے ان ایام میں خدا ہمیں دعوت دیتا ہے تاکہ وہ کام جو ہمیں اپنے باپ کی مرضی کے لیے
پورے کرنے ہیں ہم ان میں سستی لاپرواہی نہ کریں، بلکہ ہم بھی ہر روز ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم خدا کی خوشنودی میں، خدا کی قربت میں شامل ہو سکیں۔ یہ کلمہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا باپ رحیم ہے، وہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ ہر پل ان کی خوشی چاہتا ہے۔ یہ کلمہ خدا کی محبت کی عکاسی کرتا ہے، یہ کلمہ خدا کے رحم کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ 7واں کلمہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ رکھیں، ہم اپنے سب کام اس کے سپرد کریں۔ امثال کی کتاب اس کے 16ویں باب میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اپنے سب کام خداوند کے سپرد کر تو تیرے ارادے قائم رہیں گے۔ یہ کلمہ ہمارے رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی سوچوں خیالوں کو خداوند کے سپرد کریں تو ہم خدا سے فضل اور خدا سے رحم پائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی انجیل میں جب ایک بیٹا اپنے باپ کے پاس واپس آتا ہے، جب اسے ہوش آتی ہے کہ میں نے اپنے باپ کا اور خدا کی نظر میں گناہ کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر باپ کی الہی شفقت، باپ کی محبت، باپ کا پیار ہمیں نظر آتا ہے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی انجیل میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ کون سا ایسا باپ ہے جو اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے۔ تو اسی طرح سے جب ہم جسمانی ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینی جانتے ہیں تو اسی طرح سے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا آسمانی باپ اس سے زیادہ تمہیں کیوں نہ دے گا۔ ہمارے لیے یہ کلمہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جیسے باپ اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے، اسی طرح سے بچے بھی اپنے باپ کی تابع داری کریں۔ اگر ہم عبرانیوں کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے اگرچہ وہ بیٹا تھا تو بھی اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ یہ کلمہ تابع داری، فرما برداری اور خدا کے ساتھ گہری وابستگی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ کلمہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑیں بلکہ مقررہ وقت کے ساتھ ہی انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم روز بروز اپنے باپ سے برکت، اپنے باپ سے رحم اور اس کا پیار حاصل کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ کلمہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنے تمام کاموں کو خداوند کے سپرد کریں، اپنی زندگی، سوچوں، خیالوں کو خداوند کے سپرد کریں تاکہ ہم کامل ہو جائیں، کیونکہ کلام قسم لکھا ہے جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے اسی طرح سے تم بھی کامل ہو جاؤ۔ یہ کلمہ ہمارے رہنمائی کرتا ہے کہ اگر ہم اپنے باپ سے رفاقت رکھتے ہیں، اگر ہم اپنے باپ سے میل ملاپ رکھتے ہیں، اگر ہم اپنے باپ کی تابع داری کرتے ہیں تو ہم کسی بھی میدان میں مایوس نہیں ہوں گے بلکہ ہم فتح پائیں گے اور ہم کامیابی اور کامرانی حاصل کریں گے۔ میرے عزیزوں، 7واں کلمہ جس کا ذکر کلام مقدس میں ہمیں بہت دفعہ ملتا ہے، تو ہمیں بھی اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام ادھورا نہ چھوڑیں بلکہ جو کام خدا کے کلام میں ہماری زندگیوں کے لیے ہمیں بتائے گئے ہیں، ہم ان حکموں پر
ان کاموں کو پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم خدا سے فضل اور خدا سے رحم پائیں۔ یہ کلمہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ رکھیں۔ یہ کلمہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو پست کریں تاکہ باپ جو ہمیں پیار کرتا ہے ہم کبھی بھی اس کی خوشیوں سے، اس کے پیار سے، اس کی محبت سے محروم نہ ہوں، بلکہ جس طرح خدا یسوع مسیح کہتا ہے میں باپ سے نکلا ہوں اور باپ کے پاس جاتا ہوں، اسی طرح سے ہم یہ سوچیں کہ ہم خدا کے ہیں اور خدا باپ ہمیں پیار کرتا ہے اور ہم کو اسی نے بھیجا ہے اور ہم اسی کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سو عزیزوں، ہمارے لیے یہ روزوں کے ایام اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم روزوں کے ایام میں اپنے باپ کی آواز کو سنیں، اپنے باپ کے ساتھ چلیں، اپنے باپ کی مرضی کو پورا کریں تاکہ ہم دکھوں میں سے گزر کر اس کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ تیموتھیوس کے خط میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں اگر ہم 7 دکھ سہیں گے تو 7 بادشاہی بھی کریں گے، اگر ہم 7 مریں گے تو 7 جئیں گے بھی، اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا۔ ہمارا باپ ہمیں بہت زیادہ پیار کرتا ہے، وہ وفادار ہے اور ہم سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے تمام وعدوں کو جو وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے انہیں پورا کرتا ہے۔ سو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی باپ کی مرضی کو پورا کریں، بے شک ہمیں دکھوں تکلیفوں میں سے گزرنا پڑے۔ باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ باپ ہم سب کے ساتھ ہے اور اس نے ہمیشہ ہمیں پیار کیا ہے۔ جس طرح خدا یسوع مسیح اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے اور اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اس کے احکام ہماری سلامتی ہیں، اس کے احکام ہماری خوشی ہیں، ہماری زندگی ہماری نجات ہے۔ باپ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا، باپ ہمیشہ اپنے بچوں پر اپنی شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے۔ یہ کلمہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے باپ کو فراموش نہ کریں، بلکہ ہر پل اپنے باپ کی مرضی کو پورا کریں۔ یہ کلمہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں، ہمارا باپ ہمارے ساتھ ہے۔ جب بھی ہم اسے پکارتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے۔ جیسے زبور میں ہم گاتے ہیں خدایا تیری روح تو میں بلا نس کے کدھر جاواں، حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی طرف نساں۔ سو ہم اپنے باپ سے چھپ نہیں سکتے، وہ ہر پل ہمیں دیکھتا ہے اور ہمارا انتظار کرتا ہے، وہ ہر پل ہمارے لیے اپنی باہوں کو پھیلائے کھڑا رہتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں اپنے باپ کی آواز کو سننا ہے اور کبھی بھی اس سے دور نہیں رہنا، بلکہ اپنے باپ کی تابع داری کرنی ہے۔ یہ کلمہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ باپ اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے اور وہ کبھی بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ کلمہ ہمیں کاملیت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ کلمہ ہمیں خدا کی محبت سے مامور کرتا ہے۔ یہ 7واں کلمہ ہمیں باپ کے ساتھ مضبوط کرتا ہے تاکہ ہم اپنے باپ کے ساتھ پوست رہیں اور اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کریں۔
عزیزو، 7 صلیبی کلمات تمام بنی نوع انسان کے ساتھ باپ کی شفقت اور باپ کی محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ سو ہمارے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے باپ کے لیے ہر پل فکر مند رہیں، ہم اپنے باپ کی آواز کو سنیں جو ہمیں پیار کرتا ہے، جو ہماری سلامتی چاہتا ہے، جو ہماری خوشی چاہتا ہے۔ 7 صلیبی کلمات یہ اتفاقیہ کلمات نہیں ہیں، بلکہ اس کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہمارا باپ ہے، جو کچھ کلام مقدس میں اس کے متعلق کلام مقدس میں بیان کیا گیا ہے، اس نے انہیں مقررہ وقت کے ساتھ پورا کیا۔ سو ہمیں بھی اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ شکریہ۔